سر اس وقت پاکستان ایئر فورس کے پاس کتنے جہاز ہیں، کتنے لڑاکے طیارے ہیں، کیا اس وقت پاکستان کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ دیکھیں ٹیکنالوجی جو اس وقت ہے ریسنٹلی میں بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں نہ صرف جسال پور اکیڈمی کیڈٹس کو لیکچر دے کے آیا اور بلکہ میں ایک ایئر فورس کے آپریشنل بیس پہ بھی گیا جہاں ہمارے موسٹ ماڈرن جہاز J-10C جو بھی آئے ہیں اوکے 2 سال پہلے وہ وہاں موجود ہیں. J-10C اور وہ ہم نے کہاں سے پرچیز وہ کیے؟ چائنا سے لیے چائنا سے، لیکن اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اور یہ جو J-10C جو ابھی ہم نے لیے ہیں، مجھے یہ آپ کو بتاتے ہوئے اور یہ رپورٹ کرتے خوشی ہو رہی ہے کہ ہندوستان کے پاس وہ کیپبلٹی نہیں جو ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس ہے فرسٹ لک فرسٹ شوٹ جو ہندوستان کے پاس نہیں ہے. جتنے فاصلے سے یہ جہاز دشمن کو دیکھے گا اور جتنے فاصلے سے اس کو مارنے کی اس کی صلاحیت ہے وہ ہندوستان کے پاس نہیں ہے ابھی اس ریجن میں. سو وی ہیو دا بیسٹ فائٹر جیٹ اویلیبل 4.5 جنریشن جو ہے. اس سے قبل جو جیٹس تھے وہ انڈیا کے پاس اچھے تھے یا انڈیا کے پاس نمبر تو دیکھیے ہمیشہ ہم سے آبے رہا، ہم سے 3 گنا ہمیشہ رہے. 65 وار میں بھی ہم سے 3 گنا بڑے تھے. 71 ہم نمبر سے کبھی بھی نہیں میچ کر سکتے اور ہم نمبر سے ہم نے کرنا بھی نہیں ہے کبھی. ہم نے جو صرف میچ کرنا ہے وہ اپنی ایک پیشن سے اور بیٹر کوالٹی آف ٹریننگ سے کرنا ہے. ویسے کتنے نمبرز ہیں انڈیا کے پاس؟ انڈیا نے 1100 کے قریب اور ہمارے پاس اراؤنڈ 400. 3 ٹائم اور. انڈیا پاس کو 1150 کے قریب ہے. بٹ دی کیپ ویئرنگ مختلف کیٹیگریز ہیں. ہمارا دیکھیے ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹرین ویل، وی ہیو ٹو فائٹ ویل. آف کورس ہمارا تو سروائیول ہی نہیں ہے. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ اگر آپ نمبر میچ کرنے کے لیے ہم ایک ٹیکنالوجی سے انشاءاللہ جو مین ہمارا اسٹرینتھ انشاءاللہ اس وقت ہے، جو ہمارا ایج ہے ہندوستان کے اوپر، میں آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ دی ایئر فورس. کیونکہ میں ڈاکومنٹریز بناتا تو میں انٹرویو بھی کرتا ہوں. میں نے ابھی ان J-10C کے پائلٹس کا انٹرویو بھی کیا ہے. ادھر سے میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈائریکٹ پائلٹوں سے ہی سنیں گے جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں. اچھا جی واہ سر، وہ کب تک سنیں گے؟ ویری سون انشاءاللہ. کیوریوسٹی میری بڑھ گئی ہے. میں نے JF-17 تھنڈر کے پائلٹ جو بلاک 3 کے لیٹسٹ جو جہاز ہیں ان کے پائلٹ سے مجھے اجازت ملی تھی ایئر فورس کی طرف سے. آئی ایم گریٹفل ٹو دی ایئر فورس. مجھے اجازت ملی تھی اسپیشلی ویڈیو کیمرہ. میں نے ویڈیو انٹرویو کیا ان سے پوچھا کہ جہاز کیسے ہیں. کل کو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں ان سے پوچھا تھا جو آج یونیفارم بیٹھے وہاں دفاع کر رہے ہیں. جتنا وہ خطرناک جہاز اب ہے اور ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے جتنی کیپیسٹی اس کی ہے اور کیپبلٹیز ہے، اٹس امیزنگ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور پرائڈ بھی ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھ کے، نوجوانوں کو آپ کی عمر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں obviously ڈیفینڈنگ دا اسکائز آف پاکستان. اور پھر جس جذبے کے ساتھ ہیں اور جتنے وہ انسپائرڈ ہیں اور جتنے پراؤڈ ہیں کہ اس جہاز اس مشین کو وہ اڑا رہے ہیں، it is the best in the region is this time. اگر ہمارے پاس J-10C ہے تو انڈیا کے پاس اس کے مد مقابل کیا ہے؟ انڈیا نے ابھی رافیل خریدے. رافیل جی، یہ یورپ کا جہاز ہے فرینڈ، اور وہ بھی اچھا جہاز ہے. I must say as a fighter pilot I should not be unfair to that aircraft. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا فرسٹ لک اینڈ فرسٹ شوٹ کیپیبلٹی اس جہاز سے ہم آگے. That's the best point. رافیل سے بھی آگے. یعنی ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے ڈسٹینس پہ زیادہ دور سے دیکھنے کی اور زیادہ دور تک میزائل پہلے فائر کر دینے کی زیادہ کیپیسٹی ہماری الحمدللہ. سر اور کون کون سے ہمارے پاس اس وقت؟ ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے مختلف کیٹیگریز کے. اچھا سر، جو JF-17 ہے یا JF-16 ہے، اس کے میں نے دیکھا تھا ABCD ایسے بھی کچھ ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو JF-17 ہے وہ اس میں یہ نہیں ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ F-16 ہے. وہ F-16 میں C اور D ماڈل وغیرہ آئے ہوئے ہیں. جی جو ہم نے پہلے خریدے تھے 40 سال پہلے، آج سے آلموسٹ 1982 میں، وہ ہم نے بیسک خریدے تھے جو A تھے. آپ نے کون کون سے چلائے ہیں؟ میں نے تقریباً آلموسٹ سارے PF کے جب اپنے زمانے میں کچھ بتا دیں پھر بھی ہمیں. مراجز موسٹلی میں نے کوئی 1000 گھنٹہ ہے میرا. MiG 19 جو F6 ہے اس پہ 1000 گھنٹہ ہے. مختلف جہازوں پہ 1000 میں آئی ہیو اباؤٹ 3000 گھنٹے میرے فلائنگ کے ٹوٹل. 3000 گھنٹے؟ جی سر یہ اگر ہم اس کو دنوں میں یا مہینوں میں لگائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ میں آج جا کے کیلکولیٹ کروں گا. مجھے لگتا ہے کہ آپ سب یہ ہم پوڈ کاسٹ کے اندر یہ اندازہ لے لیں گے. 3000 گھنٹوں کو دنوں میں ذرا کیجیے گا سر، یہ بیچ میں ہمیں مل جائے گا آج. ضرور جی. صحیح ہے. بارڈر کتنے کراس کیے آپ نے اپنی زندگی میں؟ دیکھیں ہمیں بارڈر کراس کرنے کی اس وقت تک اجازت نہیں ہوتی جب تک آل آؤٹ وار نہ ہو. اوکے 1999 میں جو معاملہ ہوا تھا 99 میں ہماری کیونکہ ایئر فورس نہیں انوالو تھی اس کے اندر. کیونکہ وہ ہم یہ بلیو کر رہے تھے کہ مجاہدین ہیں تو اوبیسلی اس کے لیے مجاہدین کے لیے F-16 نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے، یا کوئی بھی جہاز اس زمانے میں جا سکتا تھا. ہم نے بارڈر پہ فلائنگ بہت میں نے کی ہے. ظاہر ایسٹرن بارڈر پہ بھی، انڈین سائڈ پہ بھی. جن دنوں ہم نیوکلیئر بنانے والے تھے، بام ایکسپلوڈ کرنے والے تھے ہم، جب ایٹمی قوت بننے والے تھے، اس زمانے میں بھی ہم ہوا میں تھے جسٹ ٹو پروٹیکٹ کہ اگر کوئی آ کے پہلے ڈسٹروائے نہ کر دے.
اور جو میں نے آپ کو 4 سال ان دنوں میں کیسی ٹریننگ چل رہی ہوتی تھی؟ کیا رہا ہوتا تھا؟ ٹریننگ نہیں تھی ہمارا، یہ ہمیں خطرہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ملک اس خطے کا یا اس خطے سے بہت باہر کا جو ہمارا دشمن ہے وہ آ کے ہماری نیوکلیئر انسٹالیشن یا جو ہمارا فیسلٹیز ہیں ان کو ڈسٹروائے نہ کر دے. زیادہ کس پر ہوتا تھا؟ بھارت کی طرف سے ہوتا تھا کہ ادھر سے بھارت کچھ اس اور طرح کا بہت نہ ہو بھی جائے؟ جو آج کل سب سے بدنام کوئی اور ملک بھی ہیں دنیا میں جو کوئی بھی جس کو بھی ہم نہیں پسند وہ ہمارا دشمن ظاہر ہے، اس کے لیے مجبوری ہے ہمارا دشمن ہونا. تو نیوکلیئر ہونا تو کسی کو بھی نہیں پسند ہے پوری دنیا میں، آپ بھی ایگری کریں گے. نیوکلیئر تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ بنے اس ریجن میں. سر پاکستان بھی نیوکلیئر اور انڈیا بھی نیوکلیئر، انڈیا کے پاس اچھا نیوکلیئر ہے یا پاکستان کے پاس، یا دونوں کے پاس برابر ہے؟ دیکھیے اس میں اچھا اور وہ نہیں ہوتا بیکاز یہ کوئی فائٹر جہاز نہیں ہوتا. اوکے، اٹ از دا کیپیسٹی. کیا کیپیسٹی؟ کیپیسٹی میں نہ نمبر گنے جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے بیسیکلی ڈیٹرنس. ڈو یو ہیو اٹ اور یو ڈونٹ ہیو اٹ. ٹھیک، اٹس لائک اے پسٹل آئی ہیو. یہاں میرے پسٹل لگی ہوئی ہے اور آپ کی بھی لگی ہوئی ہے. اب اس میں گولیاں 6 ڈلتی ہیں یا 8 ڈلتی ہیں، یا میگزین یہ والی ہے یا وہ والی ہے، یا جرمنی کا بنا ہوا ہے یا انگلینڈ کا بنا ہوا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. آئی ہیو ٹو بی ریسپیکٹفل ٹو یو کہ آپ کے پاس بھی گن ہے، اور جس دن مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کے پاس گن نہیں ہے اس دن آپ کے ساتھ میں سلوک ڈفرینٹ کروں گا. تو ہمارے پہ آبلیگیٹری یہ تھی کہ ہم نے کیپیسٹی لینی تھی. ہمارے وی ہیڈ ٹو ہیو دا کیپیسٹی. کیپیسٹی کے بعد آپ دیکھ لیں انڈیا کو ضرورت نہیں ہوئی کسی آل آؤٹ وار چھیڑنے کی، کئی سالوں سے نہیں ہوئی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ڈیٹرنس ہی ایکٹ کرے گی. بیکاز یہ ڈیٹرنس ضروری ہے کہ آپ نے دشمن کو بتانا ہوتا ہے کہ اف یو ہیو اٹ آئی آلسو ہیو اٹ. اور اگر آپ کا نہیں ہے، دشمن کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا نہیں ہے اور آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کو کنفرنٹ کرنے کی، تو دشمن کا رویہ آپ سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. سر یہ PG-F-7P یہ کیا ہے، ان کے بارے میں؟ یہ دوسرے فائٹر جہاز ہیں. ہماری ایئر فورس میں اس وقت مینلی 5 کیٹیگریز کے جہاز ہیں. J-10C ہے، JF-17 ہے، F-16 ہے، اور مراج ہے، اور F-7 ہے. یہ جو آپ نے PG کا کہا ہے یہ پاکستان، پیس فار پاکستان. اوکے. تو F-7 PG جو ہمارے پاس ہیں وہ آلموسٹ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں، لیکن اس وقت بھی فلائنگ کر رہے ہیں. یہ فرنٹ لائن اس وقت 5 ہمارے جو جہاز ہیں، جو فائٹر جو اس وقت ہمارے فلیٹ میں شامل ہے، اس کا ایک PG پر بھی فلائی کیا ہے آپ نے؟ PG بھی فلائی کیا. اچھا، اس کا کیسا ایکسپیرینس تھا؟ اٹس اے ڈفرنٹ، ہر جہاز کی اپنی اپنی ایک یونیکنیس ہے. وہ انٹرسیپٹر فائٹر ہے، میں نے مراج اڑایا ہے، وہ بیسیکلی انٹرسیپٹر اسٹرائک ایئر کرافٹ ہے. اسٹرائک کا مطلب ہے جو ہم نے آپ کو ابھی یاد ہوگا 2019 میں ابھی نندن والے دن جب ہم نے اپنے فائٹر بھیجے تھے تو وہ موسٹلی مراجز کا بھی بہت رول تھا اس کے اندر، جا کے پینیٹریٹ کر کے جا کے. سر وہ ہوا کیا معاملہ تھا؟ ابھی نندن پاکستان کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے ریڈار سے یہ ہوتا کیا ہے اگر کوئی پاکستان کے بارڈر میں پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے؟ تو دیکھیے بہت بڑا یہ پیکیج ہوتا ہے، اور اس طرح کا جو اوفینسو اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس کو لانچ کیا جاتا ہے وہ ویسے نہیں ہو سکتا. وہ بڑا ویل تھاٹ آؤٹ ہوتا ہے، بہت ایکسٹینسو اس کی پلاننگ ہوتی ہے اس کے پیچھے. اینڈ اٹ از ناٹ کہ ہم نے ایک فائٹر پائلٹ کو بھیج دیا تھا. اٹس اے فلیٹ جس کے اندر سپورٹ جہاز ہوتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر جہاز ہوتے ہیں، جیمرز ہوتے ہیں، اے ٹو اے ریفیولرز ہوتے ہیں، بہت سارے جہازوں کا فلیٹ ہوتا ہے. تو زمین پہ ریڈار بھی ہے، دشمن کے جہاز کو واچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ داخل نہ ہو جائے ہمارے داخل. اور ہمارے جو جہازوں کے فائٹر جہازوں کے اندر اپنے ریڈار لگے ہوتے ہیں، ان سے بھی آپ سکین کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دشمن انٹر تو نہیں ہو. تو ہمارے جہازوں کو تو فائٹر جہازوں کو تو اپنے ریڈار سے بھی پتہ لگ گیا تھا نا کہ ایک دشمن انٹر ہو رہا ہے. ابھی نندن پاکستان کی حدود میں سر یہ آ گیا، انہوں نے کر لیا. 300 گھنٹے کو اگر 24 گھنٹوں میں کریں تو 125 دن، اگر 12 گھنٹے کے حساب سے دیکھیں تو 250 دن. چلیں تقریباً سمجھے 250 دن میں اوپر آپ 250 زمین سے دور رہا. 250 دن آپ ہوا میں رہے ہیں. واہ، بڑی مہربانی، بڑی پرامپٹ. شکریہ آپ سے بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی پرامپٹ کیلکولیٹ. میری پہلی دفعہ زندگی میں مجھے پتہ لگا کہ آپ 250 دن جو ہے وہ اپنے فلائی کیا. اوپر بنتے ہیں. 3000 گھنٹوں کو ہم آپ ساتھ یہ بھی کہا کریں گے جو خالد فاروق چشتی ہیں ہمارے، انہیں 250 دن ہوا میں فلائی کیا ماشاءاللہ. اچھا سر، وہ بیچ میں ہی بات آپ کی. اب سر میں یہ سوال لے لیتا ہوں، ابھی نندن جو تھے وہ پاکستان میں کتنے منٹ یا کتنے گھنٹے کے لیے وہ داخل پاکستان کی حدود میں رہے ہیں؟ یہ دیکھیے چند سیکنڈ میں ہوتا ہے. اس میں آپ کیلکولیٹ نہیں، نہ کیلکولیٹر کا ٹائم ہوتا ہے فائٹر پائلٹ کے پاس، نہ مانیٹرنگ کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر تک رہیں گے. جس پروفیشن سے میں آتا ہوں، آپ سپورٹس کھیلتے ہوں گے، جی، آپ کے پاس ہوتی ہے پوزیشن گولڈ میڈل، سلور میڈل، برانز میڈل، بالکل، پہلی، دوسری، تیسری. جس پروفیشن سے میرا 35 سال تعلق رہا ہے اس میں دیر از نو رنرز اپ. اچھا، ائدر یو آر دا چیمپئن اور ابھینندن، درمیان میں تو کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی میڈل نہیں ہے دوسرے نمبر پر آنے والا. تو ابھینندن کا دوسرا والا میڈل بنا تھا، ہی واز سیکنڈ آف کورس آن دا لائٹر نوٹ. لیکن اس میں منٹ نہیں ہوتے. اٹس اے گیم آف نروز، اٹس اے گیم آف مینٹل کیلکولیشن. جو ہی آپ دشمن کو دیکھتے ہیں، دیکھیے اس کے پاس بھی میزائل تھے، اس کے پاس بھی فائٹر جہاز ہے، وہ بھی پہلے مار سکتا تھا آپ کو.
لیکن آپ نے, میں اکثر بچوں سے بات کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ابھی نندن کو فرض کیا ایک ہائپوتھیٹیکلی 40 سیکنڈ لگتے ہوں گے ایک میزائل کو ہٹ کرتے وقت, جب میں ایک پائلٹ فائر کرتا ہے ایک ایوریج ایک ڈسٹینس سے 40 سیکنڈ. تو آپ کو میں پوچھوں کہ جی آپ گھر جائیں گے آج تو کوئی آپ سے پوچھے کہ کتنی دیر میں مارا تھا ہمارے فائٹر پائلٹ نے, تو ظاہر آپ یہی کہیں گے 40 سیکنڈ. میں کہتا ہوں 10 سال 40 سیکنڈ. 10 سال جو اس نے ٹریننگ کی تھی, اس ماحول میں اپنے آپ کو تیار کیا تھا کہ اگر یہ سچویشن ہوئی تو میں یہ کروں گا, اور اگر یہ سچویشن ہوئی تو میں پھر یہ کروں گا. وار گیمنگ کی اسٹریٹجی بنائی, گیم پلان بنایا. یہ جو اس نے زمین پہ 10 سال پریکٹس کی تھی, ایسے ہی موقع کے لیے کی جاتی ہے کہ اگر یہ موقع آیا کبھی تو اس سے پہلے کہ دشمن مجھے مارے میں اس سے پہلے ماروں. اور میں اکثر آن دا لائٹر نوٹ کہتا ہوتا ہوں, اور شاید آپ بھی ہنس پڑیں گے, میں اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا جذبہ تھا جو آپ نے حب الوطنی کا کہا, یو وڈ لائک ٹو ڈائی فار یور کنٹری. میں اکثر مذاق میں کہتا ہوتا ہوں کہ آئی وڈ لو ٹو ڈائی فار مائی کنٹری بٹ آئی وڈ لائک مائی اینیمی ٹو ڈائی فار ہز کنٹری.